سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے دنیا میں تشریف لانے سے صرف 55 دن پہلے، کتنے دن؟ 55 دن پہلے ایک عجیب و غریب واقعہ رونما ہوا۔ کیا ہوا کہ ایک شخص، یمن کا شہر صنعاء، اس شہر کو ایک تاریخی حیثیت حاصل ہے، تو وہاں ایک بادشاہ، اس نے ایک بہت بڑا، اب اس کو دنیاوی اعتبار سے کہیں کہ بڑا عالی شان پرشکو عمارت میں ایک گرجا بنایا۔ گرجا تو چلو اس نے اپنے مذہب کے اعتبار سے بنا لیا نا، لیکن خباثت اس میں یہ پائی گئی کہ اسے اللہ کے گھر خانہ کعبہ سے چڑ ہو گئی۔ کہ یار یہ جو لوگ امٹ کر اس مقام پر آتے ہیں، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ اب بدقسمتی دیکھیں اس مردود کی، مردود ہی کہیں گے نا، جسے اللہ کے گھر سے چڑ ہو جائے، مذہباً بھی عیسائی، اس کے پرشکو عمارت میں، جو کہنے کے عالی شان گرجے میں، شان والا تو نہیں کہہ سکتے اسے، رات کے کسی پہر میں کسی نے جا کر غلاظت کر دی۔ اب اتوار میں اس کی بدبو پھیل گئی، اب اس کا مزید غصہ جو ہے وہ کئی گنا زیادہ بڑھ گیا۔ یہ کیا ہو گیا؟ کسی نے جا کے بہانہ کر دیا۔ اب اس نے تہیہ کر لیا کہ کسی طرح جو ہے نا، اب جو ہے وہ شہر مکہ پہ چڑھائی کی جائے، اور بیت اللہ کو مسمار کر دیا جائے۔ اولاً اس نے کیا کیا؟ اولاً اس نے یہ کیا کہ اپنے کچھ بدماشوں کو بھیج کر اطراف مکہ میں جو اہل مکہ کے جانور چراگاہ میں چرتے تھے، گھوڑے ہوئے، اونٹ ہوئے، خچر ہوئے، بکریاں ہوئی، جو چرتے تھے، وہ سب ہکال کے لے گئے اور ان تمام جانوروں پر قبضہ کر لیا۔ اب وہ کون سا دور تھا کہ اہل مکہ میں بالخصوص ایک گھرانہ جس پر سب کی نظر تھی، وہ قبیلہ قریش کے سیدنا عبد المطلب پہ تھی، حضور کے دادا، حضور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دادا عبد المطلب۔ لوگ ان کے پاس آئے کہ بھئی اس طرح ہمارے سارے جانور چرا کے لے گئے ہیں، آپ کچھ کریں۔ حضرت سیدنا عبد المطلب رضی اللہ عنہ کی بڑی شخصیت، بڑی قد آور تھی اور ایک مقام و مرتبے والے تھے، اور قبیلہ قریش کے سردار تھے، اور اگر یہ کہا جائے کہ کعبے کے متولی بھی تھے۔ آپ نے سفر اختیار کیا اور یمن کے شہر صنعاء پہنچے، اور جب پہنچے تو کہا جی تمہارے سردار سے، تمہارے بادشاہ سے، تمہارے سلطان سے ملنا چاہتا ہوں۔ قاصد نے آ کر اس شخص سے کہا کہ شہر مکہ کے اشراف میں سے عبد المطلب کعبے کے متولی آپ سے ملنا چاہتے ہیں، اب بھیجو۔ جب حضرت سیدنا عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے تو آپ کی شخصیت کا نا ایک رعب تھا۔ ایک تو آپ قد آور تھے، لئیم شہیم تھے، اور سب سے بڑی بات کہ آپ کی پیشانی میں نور مصطفیٰ چمک رہا تھا۔ کہا جی کیسے تشریف لانا ہوا؟ کہا جی آپ نے ہمارے جانوروں کو اپنے قید میں رکھا ہوا ہے اور آپ نے وہاں سے ہتھیا لیے ہیں۔
وہ ہنسنے لگا، قہقہا مار کے ہنسا اور کہنے لگا ارے میں تو یہ سمجھا تھا کہ ہم نے جو کعبے پر مکہ شہر پر چڑھائی کر کے اس گھر کو تہس نہس کرنے کا جو ارادہ کیا ہے، میں تو سمجھا آپ نے بات اس سے متعلق کرنی ہے۔ کہا نہیں، وہ تو جس کا گھر ہے وہ جانے، جس کا گھر ہے وہ جانے۔ بھائی میرا مال آپ کے پاس ہے اور میرے قبیلے کے لوگوں کا مال یعنی جانور آپ کے قبضے میں ہے، میں تو اپنی چیز کے بارے میں بات کرنے آیا ہوں کہ ہمارے جانور واپس کر دیے جائیں۔ رہا خانہ کعبہ بیت اللہ، وہ تو جس کا گھر ہے وہ جانے۔ اب وہ منع نہ کر سکا، اس نے فوراً آرڈر جاری کیا کہ حکم جاری کیا کہ ان کے جانوروں کو واپسی چھوڑ دیا جائے، لیکن جاتے جاتے اس نے روب دیا۔ کیا دیا؟ کہ آ رہا ہوں میں، اور اس گھر کو جس پر دنیا بھر سے لوگ آتے ہیں اس کو تو میں تہس نہس کر دوں گا۔ یعنی اپنے گھر میں اپنے زوم میں سمجھ رہا تھا کہ اس کا نعم البدل میں نے تیار کر لیا ہے، دنیا بھر سے لوگ ادھر آئیں، یمن آئیں، اس گھر کو نہ جائیں۔ حضرت سیدنا عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ و ارضا ان جانوروں کو لے کر تشریف لے گئے اور لوگوں کے جانوروں کو لوٹا دیا، اور لوگوں کو کہا کہ دیکھو ابرہہ طیش میں آ کر شہر مکہ پہ چڑھائی کرنا چاہتا ہے اور اس خانہ کعبہ کو وہ ڈھانا چاہتا ہے، اب تم لوگ ایسا کرو کہ اپنے ان جانوروں کو اور گھر بار کو لے کر پہاڑوں پہ چلے جاؤ، کسی محفوظ مقام پر چلے جاؤ۔ لوگوں نے آپ کی بات پر اعتماد و بھروسہ کرتے ہوئے، چونکہ آپ ایک بہت بڑی شخصیت تھے، لوگ آپ کو مانتے تھے، اشراف مکہ میں سے تھے آپ، لوگوں نے نقل مکانی شروع کی اور وہاں چلے گئے، اور حضرت سیدنا عبد المطلب اللہ کے گھر خانہ کعبہ کے سامنے سجدہ ریز ہوئے، اس کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر دعا کیا، اللہ ہم مجبور و بے بس اور مجبور لوگ ہیں، اے اللہ تو گھر ہے، تو ہی اپنے گھر کی حفاظت فرما۔ یہ کہہ کر آپ تشریف لے گئے، آپ بھی پہاڑوں پر تشریف لے گئے۔ ایک اب کی بات ہے، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دنیا میں جلوہ گر ہونے سے صرف 55 دن پہلے، اب یوں کہیں کعبے کا اصل وارث تو آنے والا ہے، گھر تو اللہ کا ہے، لیکن اس زمین کو اللہ نے اپنے محبوب کو عطا کر دیا ہے۔ اب مقام صنعا یمن سے ابرہہ اپنے لشکر کو لے کر، گھوڑا نہیں لیا، اونٹ نہیں لیا، خچر نہیں لیا، پیدل سوار نہیں ہے، اس نے روب ڈالنے کے لیے بڑے بڑے ہاتھی، جبکہ اس زمانے میں ہاتھی کی سواری اتنی معروف نہیں تھی، لیکن اس نے ایک روب ڈالنے کے لیے ہاتھیوں کا لشکر لیا۔ اب وہ وقت آیا کہ وہ بالکل شہر مکہ کے قریب پہنچ گیا، اس کا اپنا ہاتھی، آپ دیکھیں گے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی اونٹنی کا نام کیا ہے؟ قصوہ۔ آپ کے گھوڑے کا نام کیا ہے؟ آپ کے خچر کا نام ہے یافور۔ جانوروں کے نام رکھا کرتے تھے، تلواروں کے بھی میرے آقا کے نام ہیں۔ تو اس ابرہہ کے ہاتھی کا نام کیا تھا؟ محمود، اور وہ واقعی ہی محمود تھا۔ اس نے کعبے کی طرف رخ کرنے سے انکار کر دیا اور زمین پر بیٹھ گیا۔ بہت مارا، بہت کوشش کی، لیکن وہ محمود جو تھا ہاتھی، اس نے اس کے اس ارادے کو بھانپ لیا اور کعبے کی طرف رخ کرنے سے انکار کر دیا۔
رخ موڑے تو چل پڑے، کعبے کی طرف کریں تو بیٹھ گئے، کہا میں نہیں جاتا، میں اللہ کے گھر سے بغاوت اور اس کے در سے بغاوت نہیں کر سکتا، اپنے لفظوں میں کہہ رہا ہوں میں۔ باقی لشکر کو لے کے وہ چلا، جب وہ قریب پہنچا تو آپ دیکھیں کہ ہاتھی کتنا طویل القامت جانور ہے نا، بلکہ یوں کہا جائے کہ اس دور میں سب سے مضبوط اور بڑا جانور، اس سے شاید طویل جانور زرافہ بھی ہو، لیکن وہ بڑا دبلا پتلا ہوتا ہے، ہاتھی بڑا مضبوط جانور ہوتا ہے، درختوں کو آن کی آن میں اکھاڑ دیتا ہے، اور اس کا چہرہ اور اس کے دانت اتنے مضبوط ہوتے ہیں کہ ڈنڈے بھی چبا لیتا ہے۔ تو مضبوط جانور اور اس کے مقابلے میں رب کی تدبیر دیکھیں آپ، کہ اتنا چھوٹا پرندہ جو مٹھی میں آ جائے۔ ابابیل آپ نے جس نے دیکھی ہے وہ جانتا ہے، حرم مقدس میں آج بھی ان ابابیلوں کا راج ہے کہوں گا میں، ایک دم سے نکلتی ہیں، کعبے کا ایک دم پھیرا لگاتی ہیں، پھر ادھر چلی جاتی ہیں، ادھر جھنڈ کے جھنڈ نکلتے ہیں آج بھی، اور یہ وہی ابابیلیں ہیں جو آج بھی اللہ کے گھر کے محافظ ہونے کے اعتبار سے پہرا دے رہی ہیں۔ آج بھی حرم مقدس میں انہوں نے گھونسلے بنائے ہیں، انتظامیہ اس کو ہٹاتی بھی نہیں ہے۔ تو بظاہر اس پرندے کا وجود کتنا ہے، ایک مٹھی میں آ جائے، پر اس کے تھوڑے سے لمبے ہوتے ہیں اور ایسے نوکدار ہوتے ہیں، اور وہ چھوٹا سا پرندہ، لیکن اس کا چہرہ آپ دیکھیں نا تو وہ ایسا ہوتا ہے کہ جیسے شکرا، چہرے پر ہیبت ہے اس کے۔ اب وہ آیا، پر جھنڈ آیا، اور ان کے ہاتھوں میں کہہ لیں یا پنجوں میں اور منہ میں چھوٹی چھوٹی کنکریاں، پتھر کا تذکرہ نہیں ہے، کنکریوں کا تذکرہ ہے۔ آپ مجھے بتائیں کہ کنکری کیا کرے گی، لیکن اللہ رب العزت چاہے تو سب کچھ ممکن ہے۔ وہ کنکریاں بارش کی مانند ان ہاتھی کے لشکر والوں ابرہہ پر برسائی انہوں نے، اور وہ کنکر بظاہر کنکر کام کیا کرتا تھا پتہ آپ کو؟ جب وہ اچھا جس کے سر پہ گرتا اس کا نام لکھا ہوتا، وہ سر پہ گرتا اور وجود کو گلاتا ہوا اس کی شرمگاہ سے نکل کر اس ہاتھی پر پیوست ہوتا، اور پھر وہ نیچے گرتا، اور آن کی آن میں وہ سارا اس شخص کا، اس جانور کا وجود ایسا ہو جاتا جیسے کھایا ہوا بھس پکانا، گلا کر رکھ دیتا۔ آن کی آن میں ان لشکر والوں کو ان ابابیلوں نے تہس نہس تباہ و برباد کر کے رکھ دیا۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت اس کے 55 دن بعد ہوئی ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، اے محبوب تم نے نہ دیکھا، ترا تم نے نہ دیکھا، بھائی محبوب نے کیسے دیکھا، وہ تو 55 دن بعد آئے، پتہ چلا وہ اللہ کے محبوب ہیں، وہ ملاحظہ کر رہے تھے۔ یہی نہیں، الم تر کیف فعل ربک بعاد، قوم عاد کے بارے میں محبوب تم نے نہ دیکھا کہ ہم نے کیسے ان بلند مکان والوں کو ہوا کے ذریعے تہس نہس کر دیا۔